الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وأنا على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مخلوق پیدا کی ہے ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مخلوق کی کوئی نہ کوئی خاص خصوصیت رکھی ہے. اللہ جل جلالہ و امن والوں نے فرشتوں کو پیدا کیا، ان میں یہ خصوصیت رکھی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق عمل کرتے ہیں. جن کو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا، جس کو جس کام کو سپرد کیا گیا، وہ اسی میں لگا ہوا ہے. اس کی خلاف ورزی کرنا، اس میں مخالفت کرنا، اس میں نافرمانی کرنا یا اس میں سستی کرنا وغیرہ اس میں پایا نہیں جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمائے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جس کو جس کام کے لیے سپرد کر دیا گیا، فرشتے کو پیدا کر دیا گیا ہے، وہ اس میں لگا ہوا ہے. اللہ کے نافرمانی وہ جانتے ہی نہیں. اس میں نافرمانی کا کوئی مادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہی نہیں. بعض مخلوق ایسی پیدا کی ہے کہ وہ مکمل نافرمانی ہے، اللہ کی اطاعت کے پاس جاتے ہی نہیں. جو بھی کام کرتا ہے وہ خدا کی نافرمانی ہی کا کرتے ہیں. اور وہ آپ حضرات جانتے ہیں جس کو ہم شیاطین کے ذریعے سے تعبیر کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض مخلوق جو پیدا کی ہے وہ بھی ہماری طرح ہے. جو صفات، جو حالات ہماری ہے، کھانا پینا، سونا، شادی کرنا، بات چیت کرنا، خرید و فروخت کرنا، کھیتی باڑی کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہمارے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی اسی طریقے سے پیدا کیا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گناہوں سے معصوم قرار دیا ہے. وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، ان سے گناہ کا صدور ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ان کو بنایا ہے جس کو ہم انبیاء اور رسول سے تعبیر کرتے ہیں. انبیاء اور رسول جتنے بھی ہیں، شریعت کے ملنے سے پہلے بھی اور شریعت کے ملنے کے بعد بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گناہوں سے معصوم قرار دے رکھا ہے، گناہوں سے بچا رکھا ہے، اور وہ گنہگار نہیں ہے اور ان سے گناہ کا صدور ہو ہی نہیں سکتا.
دوسری بھی اسی مخلوق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض لوگوں کو بتا رکھا ہے، وہ گناہ سے معصوم تو نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو گناہوں سے محفوظ کر رکھا ہے، اللہ نے اپنی حفاظت میں لے رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے امان میں لے رکھا ہے کہ جس کی وجہ سے گناہ ان سے وہ بچتے ہیں اور گناہ ان سے صدور نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ محبوب بندے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولایت حاصل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ان کی طرف نازل ہے، متوجہ ہے، کہ جس کی وجہ سے وہ گناہ نہیں کرتے۔ اگر گناہ کا ارادہ بھی کرتے ہیں تو اس صورت میں وہ کامیاب نہیں ہوتے، ایسے کو محفوظ قرار دیا گیا ہے۔ بزرگوں اور دوستو، ان ساری اقسام میں سے میں اگر اپنے آپ کو دیکھوں یا ہم مسلمان بھائیوں بہنوں میں سے بہت کثرت کے ساتھ ایسے ملیں گے آپ کو کہ وہ معصوم بھی نہیں ہے، محفوظ بھی نہیں ہے، لیکن جانے انجانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی، جانے اور انجانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عصیان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم عدولی ان سے ہو جایا کرتی، اور اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکام کی خلاف ورزی کرنے کی دو قسمیں، ایک کو تو گناہ صغائر سے تعبیر کیا جاتا ہے اور دوسرے کو گناہ کبائر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ گناہ صغائر سے تو بچنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی گناہ صغائر کو تو ہماری توبہ کے بغیر بھی معاف کرتے رہتے ہیں، اس لیے کہ بہت کثرت سے ہوتے رہتے ہیں وہ۔ بعض مرتبہ تو ہم اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، لیکن اللہ جل جلالہ کے یہاں وہ گناہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ بہت ہی معمولی قسم کا گناہ ہے، اس وجہ سے اس کے لیے توبہ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں کرو، نیکیاں کرنے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتے ہیں، وہ یہ گناہ ہے جس کو گناہ صغائر سے ہم تعبیر کرتے ہیں۔ آپ نے حدیث پاک میں بھی سنا ہوگا کہ آدمی وضو کرتا ہے تو چہرے کے گناہ، ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ، اور پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب رکوع کرتا ہے تو سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نیچے گرا دیتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے گناہ جو ہے وہ گناہ صغائر سے تعبیر کیے جاتے ہیں۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ ہماری توبہ کرنے کے بغیر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ان چھوٹے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرتے رہتے ہیں۔ حدیث پاک میں کچھ اور گناہ بھی بتائے گئے ہیں جس کو گناہ کبائر سے ہم تعبیر کرتے ہیں، بڑے گناہ، اور یہ بڑے گناہ کے متعلق بتایا گیا ہے کہ جب تک آدمی سچی توبہ نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو معاف نہیں فرماتے۔ ہاں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ سچی توبہ کرو تو سچی توبہ کرنے کی وجہ سے بڑے سے بڑا گناہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے معاف کر دیتے ہیں، اور توبہ کرنے کے بعد حدیث پاک میں آتا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس آدمی نے گناہ سے توبہ کر لی، سچی توبہ کر لی، گویا کہ اس کے نامہ اعمال میں وہ گناہ مٹا دیا جاتا ہے، اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں۔ بزرگوں اور دوستو،
آج کی اس مجلس میں میں صرف یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو توبہ کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور ہم کو حکم دیا ہے کہ ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کو خالص دل سے اللہ اپنے گناہوں کو معاف کرواؤ۔ بزرگ اور دوستو، یہ بہت زیادہ ضروری ہے اور لازم ہے، اس وجہ سے کہ اس گناہوں کی جو سزا مقرر کی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہے۔ گناہ کبیرہ ہے ہی وہ گناہ جس کے لیے دنیا میں اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا بتائی ہے۔ ایسے سارے گناہ کبیرہ، اور ان گناہوں میں بھی، گناہ کبیرہ میں بھی 7 گناہ ایسے ہیں جس کو موبقات اور مہلکات سے تعبیر کیا گیا ہے، ہلاکت میں ڈالنے والے، بہت ہی زیادہ سخت، بہت ہی زیادہ برے، بہت ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند، بہت ہی زیادہ سزا میں سخت، ایسے 7 گناہ ہیں۔ اب اس میں ہر ایک کی تفصیل کے بتانے کا تو ابھی وقت نہیں ہے۔ آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اور توبہ بھی کیسی کرنی چاہیے؟ توبتاً نصوحا، خالص سچی پکی توبہ کرنی چاہیے۔ ہمارے لیے توبہ کتنی ضروری ہے، کیوں ضروری ہے، یہ بھی ایک بہت ضروری بات ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں ہمارے لیے ضروری ہے، جو چیزیں ہمیں کرنی چاہیے، وہ تفصیل کے ساتھ قرآن پاک میں بھی اور حدیث پاک میں بھی بتائی۔ لیکن دنیا کی محبت اور دنیا کے ساتھ تعلق ہمارا اتنا بڑھ گیا ہے کہ جس کی وجہ سے جو چیزیں ہمارے لیے ضروری ہے اس کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں، اور جن چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہے ہم اسی میں لگے بچھے رہتے ہیں۔ یہ ہمیں اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی آدمی سے کوئی خطا ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، اللہ جل جلالہ و امن والو کتنے کریم ہیں، کتنے رحم والے ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے 2 فرشتے ہمارے ساتھ مقرر کر رکھے ہیں، ایک داہنی طرف ہے اور ایک بائیں طرف، جس کو ہم اپنی اصطلاح میں کرامن کاتبین سے تعبیر کرتے ہیں۔ ان میں داہنی طرف کا جو فرشتہ ہے وہ ہمارا ہر وہ کام، ہر وہ عمل، ہر وہ حالت جو نیکی کی ہے، ثواب کی ہے، اللہ کی رضامندی کی ہے، وہ لکھتا رہتا ہے۔ اور بائیں طرف کا جو فرشتہ ہے وہ ہر گناہ، ہر برائی، ہر نافرمانی اور ہر وہ چیز جو خلاف شرع ہم کرتے ہیں وہ لکھتا رہتا ہے۔ اور یہ پوری زندگی کا نیکی اور بدیوں کا لکھا ہوا قیامت کے دن سارا کا سارا ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ پیش کریں گے۔ شر یرا و خیر یرا، جو خیر کیا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہوگی، جو شر ہوگا وہ بھی ہمارے سامنے ہوگا۔ بزرگوں اور دوستو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ نہ رکھا ہوتا تو قیامت کے دن پتہ نہیں ہمارے شرور اور ہماری برائیاں، ہمارے گناہ، ہمارے غلط کاریاں اور غلط کام کتنے ہمارے سامنے ہوتے۔ لیکن اللہ جل جلالہ و امن والوں نے ایک توبہ کا راستہ بھی اس میں رکھ دیا۔
اور ابھی میں نے حدیث پڑھ کر سنائی کہ تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والے نے اگر سچی توبہ کی ہے، پکی توبہ کی ہے، دل سے توبہ کی ہے، صحیح توبہ کی ہے، توبہ نصوح کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کو معاف فرما دیتے، گویا کہ گناہ اس نے کیا ہی نہیں۔ حتیٰ کہ جس عضو سے، جس بدن کے حصے سے گناہ کیا ہے، جس زمین کے اوپر اس نے، جس حصے کے اوپر اس نے گناہ کیا ہے، اللہ جل جلالہ و من والہ اس سے بھی اس کی یادداشت کو اور اس سے بھی اس کے موجودگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیتا ہے، اور ان کو بھی معلوم نہیں دیتا۔ کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم۔ لیکن اس کے لیے ہمیں توبۃ النصوح کی ضرورت ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، ایک تو ہم گنہگار ہیں اور اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے ہی نہیں، یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے یہ بھی۔ اور گناہ ہونے کے بعد بھی میں ابھی یہ بتا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ یہ جو دونوں فرشتے لکھ رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے لکھنے کے لیے بٹھا رکھے ہیں، ان میں ذرا سا بھی ہم نیکی کا ارادہ کر لیتے ہیں، ابھی نیکی کی نہیں، نیکی کا ارادہ کر لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرشتے کو بتا دے کہ میرے بندے نے نیکی کا ارادہ کیا ہے، لکھ لو اس نے نیکی کا ارادہ کیا ہے، نیکی کا ارادہ کیا، نیک کام کرنے کا اس نے ارادہ کیا ہے، اس کو لکھ لو۔ اور جب وہ نیک کام کرتا ہے تو اس نیک کام کا اخلاص کی وجہ سے اللہ جل جلالہ فرشتے کو حکم کرتے ہیں کہ 10 گنا لکھو، اور اگر اخلاص بڑا ہے تو 10 گنا پر بھی نہیں، 20 گنا، 40 گنا، 70 گنا، اور جتنا تمہارا اخلاص بڑا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو کہتا ہے کہ لکھ لو۔ بزرگوں اور دوستوں، کتنا بڑا کرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ ابھی ہم نے نیک کام کرنے کا صرف ارادہ ہی کیا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو کہتا ہے کہ نیکی میں لکھ دو کہ اس نے نیک کام کرنے کا ارادہ کیا۔ بزرگوں اور دوستو، اسی طریقے سے جب ہم کسی برے کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو تقاضا تو یہی تھا کہ جیسے نیکی میں لکھا جاتا ہے، اسی طریقے سے بائیں طرف بیٹھے ہوئے فرشتے کو کہا جاتا ہے کہ اب تم کیا ہے، اس کا برا کام کرنے کا اس نے ارادہ کیا ہے، لکھ لو۔ لیکن اس لکھنے سے پہلے یہ بائیں طرف والا فرشتہ جو ہے وہ دائیں طرف والے فرشتے سے پوچھتا ہے کہ میں لکھوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم ہوتا ہے کہ ابھی مت لکھو، ہو سکتا ہے کہ میرا بندہ اپنا ارادہ بدل دے اور گناہ سے رکنے کا ارادہ کر لے، تو پھر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ گناہ سے نہیں رکتا اور گناہ کر ہی لیتا ہے تو پہلے فرشتہ جب پوچھتا ہے تو کہتا ہے کہ ذرا تھوڑی دیر ٹھہر جا، ایمان والا بندہ ہے، اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے، نفس کی وجہ سے، شیطان کے بہکانے کی وجہ سے آ گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ فوراً توبہ کر لے، اور اگر توبہ کر لے گا تو پھر گناہ باقی نہیں رہے گا، لکھنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو تھوڑی دیر انتظار کیا جاتا ہے کہ بندہ توبہ کر لے تو اس کو گناہ لکھا ہی نہ جائے۔ لیکن اگر توبہ نہیں کرتا تب یہ فرشتہ حکم کرتا ہے کہ اب اس کو لکھ دو، لیکن اس وقت ایک گناہ کا ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے، نیکی کی طرح 10 گناہ نہیں لکھا جاتا۔ بزرگوں اور دوستوں، کتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے اور کتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے، لیکن کیوں ہماری توجہ اس اللہ کے فضل کی طرف اور اللہ کے کرم کی طرف متوجہ نہیں ہوتی؟
گناہ کے بعد سچی توبہ کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. اور سچی توبہ کون سی ہے؟ سچی توبہ یہ ہے کہ جو گناہ تم نے کیا ہے آئندہ دوبارہ اس گناہ کے کرنے کا نہ کرنے کا عزم مصمم ہو، پکا ارادہ ہو، کچھ بھی ہو جائے، اب میں کبھی اس کام کو میں نہیں کروں گا. دوسرا ضرورت ہے کہ جو ہم نے گناہ کیا ہے اس گناہ پر ندامت ہو، شرمندگی ہو کہ بہت بڑا میں نے برا کام کر لیا. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یا اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا، مجھے گناہ نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن مجھ سے گناہ ہو گیا. دو چیزیں الگ الگ ہیں. ایک تو اپنے آپ کو گنہگار سمجھنا، اپنے آپ کو گناہ کرنے کی وجہ سے ندامت کا اظہار کرنا، دل میں شرمندگی کا ہونا، اور دوسرا آئندہ کبھی کسی حالت میں بھی یہ گناہ نہیں کروں گا اس کا عزم مصمم ہونا. بزرگوں اور دوستوں، ہم توبہ کرتے ہیں لیکن یہ بات ہمارے اندر نہیں ہوتی، یا اگر ہوتی ہے تو بہت معمولی ہوتی ہے. حالانکہ توبہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ میں کبھی اس کام کو نہیں کروں گا. ہاں، اس وقت عزم مصمم کرنے کے باوجود، اس وقت پکا ارادہ کرنے کے باوجود اگر تمہارا پاؤں پھسل جائے، اگر بہک جائے اور پھر دوسری مرتبہ اگر گناہ ہو جائے گا تو وہ دوسری بات ہے، لیکن اس مرتبہ کے توبہ میں اس کا شمار نہیں کیا جائے گا. یعنی ایسی توبہ کرنے کے بعد دوسری مرتبہ گناہ ہو گیا، تیسری مرتبہ گناہ ہو گیا، 100 مرتبہ گناہ ہو گیا ہو اور 100 کے 100 مرتبہ تم نے یہ عزم کر رکھا ہو کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ 100 گناہوں کو معاف فرما دے گا. بزرگوں اور دوستوں، توبہ کرنے کے لیے ایک تو پکا ارادہ ہونا چاہیے کہ آئندہ میں کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا. دوسرا یہ ہونا چاہیے کہ اپنے کیے پر ندامت ہو کہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، میں نے برا کام کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ یہ کہتا ہے یا اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اس گناہ کو معاف فرما دیتے. ارادہ تو تھا کہ قرآن پاک کی آیت توبۃ نصوحا کا مطلب تو میں نے بتا دیا، اور ہمیں توبہ کرنے میں بھی ان تینوں چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور تینوں چیزوں کے خیال رکھ کر توبہ کرنی چاہیے. بزرگوں اور دوستوں، اس کی جگہ پر ہم توبہ کرتے ہیں، ایک ہاتھ آہستہ سے ادھر مار دیا، ایک ہاتھ ادھر سے مار دیا، توبہ 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 کر لیا، سمجھ لیا کہ ہم نے توبہ کر لی. یا یہ سمجھ لیتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھ لیا اور سمجھ لیا کہ توبہ کر لی. اللہ جل جلالہ و عم نوالہ اس طرح سے اگر ہماری کی ہوئی توبہ کو بھی اگر وہ قبول کر لے اور معاف کر دے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں. لیکن اصول جو اللہ نے مقرر کیے ہیں اس کو اس قرآن پاک میں بتایا کہ توبۃ نصوحا، خالص توبہ کرو، سچی توبہ کرو. اور سچی توبہ کرنے کے لیے حدیث پاک میں جو بتایا گیا ہے وہ یہ طریقہ بتایا گیا ہے. بزرگوں اور دوستوں، راستے میں بہت سارے مانگنے والے آپ نے دیکھے ہوں گے، وہ مانگتے ہیں، غریب ہے، محتاج ہے. اگر وہ کھڑا ہو کر کے دے جانے والے 10 روپے دیتے جاؤ، 1 پاؤنڈ دیتے جاؤ، میں غریب ہوں، میں محتاج ہوں، دے دو. اگر اس طریقے سے مانگے کوئی دے گا؟ آپ کہیں گے کہ دیکھو یہ مانگنے کے لیے بیٹھا ہے اور کیسے آرڈر سے مانگتا ہے. تو ہم اپنے دل سے یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، یا اللہ میری توبہ، میرے گناہ معاف کر دے، ہم اگر یہ آرڈر کریں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس آرڈر کے اوپر ہمیں معاف کر دے گا؟ بلکہ وہ پاؤں پکڑتا ہے، روتا ہے، چلاتا ہے، بہت ہی عاجزی کرتا ہے
کتنا ہی سخت دل والا آدمی کیوں ہو، وہ بھی اپنے جیب سے پیسے نکال کر اس کو دے دیتا ہے۔ اسی طریقے سے توبہ کرتے ہوئے ہمیں اپنے دل سے سچے طور پر اپنے آپ کو بہت ہی ذلیل، بہت ہی کمزور، بہت ہی محتاج، بہت ہی گنہگار، بہت ہی خطا کار سمجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میرے جیسا گنہگار کوئی نہیں، میرے جیسا خطا کار کوئی نہیں، یا اللہ میں اپنے گناہ پر نادم ہوں، آئندہ کبھی کوئی گناہ نہیں کروں گا، اب تک کہ میرے گناہ کو معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اس گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو بزرگ اور دوستو، بات تو بھی کچھ اور آگے کرنا چاہ رہا تھا لیکن وقت نہیں ہے۔ خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ ہم سراپا گنہگار ہیں، پتہ نہیں کب ہماری موت آ جائے، اور موت اگر ابھی آ گئی اور سارے گناہ اگر ہمارے سر پر موجود ہے، توبہ ہم نے نہیں کی ہے، تو پھر قبر میں جا کر ہمارا کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب کتاب کے وقت کیا ہوگا۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں معاف نہیں کیا اور اپنے جلال سے ہمیں جہنم میں بھیج دیا، تو پھر ہماری کیا حالت ہوگی۔ اللہ جل جلالہ و امن والو مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔